کیا آپ نے کبھی ایک ایسے نبی کی کہانی سنی ہے جو صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جنوت پرندوں ہوا جانوروں اور یہاں تک کہ چیونٹیوں پر بھی حکومت کرتا تھا؟ ایک ایسا بادشاہ جسے اللہ نے وہ طاقت دی تھی جو کسی اور کو نہ ملی۔ اس کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، اس کے حکم سے ہوا سفر کرتی، جنوت محلات بناتے اور جانور اس کے فرمان کے تابع ہوتے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حقیقت، جنہیں اللہ نے نبوت کے ساتھ ایسی عظیم الشان بادشاہت عطا فرمائی جو انسانی تاریخ کا ایک نادر باب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ بچپن سے ہی اپنے غیر معمولی ذہانت، حکمت اور فہم موجود تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ دو عورتیں ایک چھوٹے بچے کو لے کر حضرت دیاد کے پاس آئیں۔ دونوں دعویٰ کر رہی تھیں کہ یہ بچہ ان کا ہے۔ حضرت دیاد نے سن کر فیصلہ بڑی عورت کے حق میں دے دیا، مگر حضرت سلمان جو اس وقت ابھی نوجوان تھے وہ سب کچھ سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت دیاد نے اجازت دی۔ حضرت سلمان نے کہا، اس بچے کو درمیان سے آدھا کر دیا جائے تاکہ دونوں کو آدھی آدھی حصہ مل جائے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک عورت چیخ پڑی اور بولی، نہیں نہیں، یہ بچہ اس کا ہے، مجھے نہیں چاہیے، بس اسے زندہ رہنے دو۔ حضرت سلمان مسکرائے اور فرمایا، یہی اس بچے کی اصل ماں ہے، کیونکہ ایک ماں کبھی بھی اپنے بچے کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اسی دن سے حضرت سلمان کی عقل و فہم کا چرچا پورے شہر میں پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان کو جنات پر مکمل اختیار دیا تھا۔ جنات ان کے حکم سے قلعے، محلات، حوض اور ایسے شیشے کے فرش بناتے تھے جن کے نیچے پانی بہتا نظر آتا تھا۔ ایک دن حضرت سلمان نے جنوت کو حکم دیا کہ ایسا محل تیار کرو جو زمین پر کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ جنات نے ایسا محل تیار کیا جس کا فرش شفاف شیشے سے بنا تھا۔ ایک دن ملکہ بلقیس اس محل میں آئی تو اس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے اور اس نے اپنے کپڑے اٹھا لیے۔ حضرت سلمان نے فرمایا، یہ پانی نہیں بلکہ شیشہ ہے۔ اس پر ملکہ حیران رہ گئی اور حضرت سلمان کی حکمت، بادشاہت اور اللہ کے دین کو قبول کر لیا۔ ملکہ بلقیس کا قصہ بھی قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سلمان نے اعداءات پرندے کو ایک دن نہ پایا تو ناراض ہوئے، لیکن اعداءات تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور خبر لایا کہ ایک قوم سورج کی پوجا کرتی ہے اور ان کی ملکہ تخت پر بیٹھتی ہے۔ حضرت سلمان نے خط لکھ کر اعداءات کے ذریعے بھیجا اور فرمایا کہ وہ اسلام قبول کریں۔ ملکہ نے یہ خط پا کر مشورہ کیا اور پھر خود حضرت سلمان کے دربار میں آئی، مگر حضرت سلمان نے اس سے پہلے اس کا تخت منگوانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے پوچھا، کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لائے؟ ایک جن بولا، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں آپ کے مجلس ختم ہونے سے پہلے۔ مگر ایک بندہ جسے اللہ نے علم کتاب عطا کیا تھا بولا، میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، اور تخت آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ملکہ بلقیس نے یہ سب کچھ دیکھا تو بول اٹھی، بے شک یہ سب اللہ کا معجزہ ہے اور میں ایمان لاتی ہوں اس پر جو سلیمان کا رب ہے۔ حضرت سلمان کی زندگی کا ایک اور حیرت انگیز واقعہ چیونٹیوں کی وادی کا ہے۔ ایک بار جب اب کا عظیم الشان لشکر جس میں انسان، جنات، پرندے اور جانور شامل تھے ایک وادی سے گزر رہا تھا تو وہاں چیونٹیوں کی ایک قوم رہتی تھی۔ ان میں سے ایک چیونٹی نے دوسروں سے کہا، اے چونٹو، اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں اور انہیں شعور بھی نہ ہو۔ حضرت سلمان نے یہ بات سنی کیونکہ اللہ نے آپ کو تمام جانوروں کی زبانیں سکھا دی تھیں۔ آپ مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں یہ علم عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ آپ کو ہواؤں پر اختیار دیا گیا۔ آپ ایک تخت پر بیٹھتے اور ہوا آپ کو جہاں چاہتے لے جاتی۔ آپ کا سفر مہینوں کی مسافت کو گھنٹوں میں طے کرتا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سلمان ایک سفر پر تھے اور راستے میں ایک چھوٹا پرندہ تھکن سے بیٹھ گیا۔ حضرت سلمان نے اسے پانی دیا اور کہا، یہ مخلوق بھی میرے لشکر کا حصہ ہے۔ حضرت سلمان نے جنات کو اس قدر قابو میں رکھا تھا کہ وہ ان سے سخت کام کرواتے۔ جنات اگر نافرمانی کرتے تو ان کے لیے عذاب تیار رکھا جاتا۔ جنات سمندر سے موتی نکالتے، قلعے اور مجسمے بناتے اور حضرت سلمان کے لیے خزانے جمع کرتے۔ مگر جب حضرت سلمان کی وفات ہوئی تو وہ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے۔
जिन्नात ये समझते रहे कि वो जिंदा है और उनसे काम लेते रहे। जब उनकी लाठी दीमक ने खा ली वो गिर पड़े, तब जाकर जिन्नात को पता चला कि वो तो कब के वफात पा चुके थे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि अगर जिन्नात को अलम गैब होता तो वो जिल्लत वाले काम ना करते। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की बंदगी, अदल व इंसाफ और दावत तौहीद में गुजारी। आपके फैसले अदल से भरपूर होते थे। अगर किसी दरबार में मामूली शख्स और बादशाह आमने सामने खड़े होते तो आप अदल से फैसला करते। एक मर्तबा दो अफराद के दरमियान जमीन का झगड़ा था। हजरत सलमान ने दोनों को सुना और जमीन को खुदवाया। वहां से खजाना निकला जो जाहिर करता था कि ये जमीन किसकी थी। हजरत सलमान की मौत भी एक बहुत बड़ा सबक है। उन्होंने जनवत से एक इबादत का तामीर करवा रहे थे और इसी दौरान अल्लाह ने उनकी रूह कब्ज कर ली, लेकिन वो एक असा के सहारे खड़े रहे और जिन्नात समझते रहे कि वो जिंदा है। कई महीनों तक वो उनकी खिदमत करते रहे, यहां तक कि दीमक ने असा खा लिया और हजरत सलमान का जिस्म जमीन पर गिर गया। तब सबको पता चला कि वो इंतकाल फरमा चुके थे। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की पूरी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि ताकत, हुकूमत और इल्म भी अगर अल्लाह के अहकाम के तहत ना हो तो कुछ भी नहीं। आपकी जिंदगी ईमान, हिकमत, अदल और कुर्ब इलाही का आला नमूना है। जो शख्स हजरत सलमान की कहानी सुनता है वो जान लेता है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे कैसे भी नवाज देता है। अगर आपको हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की ये दास्तान दिल को छू गई हो और आप चाहते हैं कि आप ऐसे मजीद अंबिया किराम के ईमान अफरोज वाकयात सुने तो अभी हमारे इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपके दिल और दिमाग को झंझोड़ देने वाले सच्चे, मुस्तनद और नूर से भरपूर वाकयात लेकर आते हैं। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ईमान की रोशनी का कोई लम्हा अब से छूट न जाए।